سیدہ صاحب آپ سوشل ورکر ہیں, آپ کے سامنے کیسز آتے ہوں گے اس طرح سے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہوتی ہے اس میں خواتین کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے؟ کچھ مائیں شاید یہ فیڈ کر رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کو یا حوصلہ افزائی کر رہی ہوتی ہیں, انہیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ نہیں نہیں دبا کے رکھو بیوی کو, ایسے نہیں ہوتا ایسے ہوتا ہے. خواتین کتنی بڑی مجرم ہیں اس میں اپنے ساتھ ہی ظلم کروانے میں؟ دیکھیں, عورت کو اس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے کہ تم جب سسرال میں جاتی ہو تو تم ہولڈ سب سے زیادہ بہترین طریقے سے کر سکتی ہو, اور یہ بھی کون سکھاتا ہے؟ ایک ماں سکھاتی ہے. میں ایکچولی SR2 ایک میری آرگنائزیشن ہے جس میں نگلیکٹڈ پیرنٹس کے لیے کام کرتی ہوں. نگلیکٹڈ پیرنٹس, اس میں میرا سب سے زیادہ فوکس ماؤں پر ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک ماں کے ساتھ افطاری کرنے کا موقع ملا. وہ ماں نے مجھے اپنی پرانی یادیں بتاتے ہوئے کہا کہ روزی, وہ جو میرا بیٹا جو آج اکیلے افطاری کر رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اس نے جب مجھے پہلی دفعہ ماں کہا تھا نا تو میں نے اس کو گلے لگا لیا تھا, میں نے اس کو چوم لیا تھا. مجھے میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں, لیکن اب جب وہ مجھے آواز دیتا ہے نا تو میں ڈر جاتی ہوں, میں سہم جاتی ہوں, میں بھاگ جاتی ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اب یہ جب مجھے کال کرے گا یا بلائے گا اس کے پیچھے ہراسمنٹ ہے یا اس کے پیچھے کوئی گالی گلوچ ہے. تو سیادہ جی آپ کو پہلے گفتگو کا حصہ بنائیں. سب سے پہلے تو عورت مارچ, ہم جب ویمنس ڈے کی بات کرتے ہیں نا تو ذہن میں عورت مارچ ہی آتی ہے کہ عورت مارچ کا اتنا وہ کانسیپٹ گھول گھول کے معاشرے میں بھر دیا گیا ہے کہ اس سے ذہن کہیں اور ہٹتا نہیں, اصل مسائل کی طرف نہیں جاتا. عورت مارچ پر آپ کا موقف کیا ہے اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہی ایک پلیٹ فارم یا ذریعہ ہے جس سے مسائل کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ تھینک یو سو مچ. پہلے تو آپ سب کو وومنس ڈے, ہیپی وومنس ڈے. اور آج ماہ رمضان بھی ہے, یہ برکتوں کا مہینہ ہے, رحمت کا مہینہ ہے, اور یہ فرسٹ ٹائم ہے 8 مارچ رحمت کے مہینے میں آیا ہے, کیونکہ عورت رحمت ہے, بیٹی رحمت ہے. اور اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. آپ کو سب کو معلوم ہی ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اللہ کے پاس گئے تھے اور کہا تھا کہ اللہ جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا تھا جب میں خوش ہوتا ہوں تو میں بیٹی پیدا کرتا ہوں. تو پھر بارش ہوتی ہے, پھر مہمان آتے ہیں, تو بیٹی پیدا ہونا, بیٹی رحمت ہے, ماہ رمضان رحمت ہے. ایکچولی ہمارے یہاں پر عورت اور عورت مارچ کو وومنس ڈے کے ساتھ اتنا جوڑ دیا, جتنی یہ تحریک عورت مارچ بڑی زوروں کے ساتھ چلی تھے نا, یہ اتنی ہی جلدی بڑی زوروں کے ساتھ ختم بھی ہوئی ہے. دیکھیے آج کل کا یہ جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. پورے ورلڈ میں ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ وومنس ڈے منا رہے ہیں, اور پاکستان میں جوش و خروش کے ساتھ نہیں, کچھوا اور خرگوش کے ساتھ منایا جاتا ہے. کچھوا آج بھی عورت ہے, خرگوش آج بھی مرد ہے. یہاں پر میں آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ آپ کے ساتھ ایک مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. جتنے رائٹس ہمیں اسلام نے دیے ہیں نا, وہ کوئی ملک یا کوئی بھی ادارہ نہیں دے سکتا. آپ یہ دیکھیں, ہمارا جو تحفظ کرتا ہے نا وہ ہمارا اسلام تحفظ کرتا ہے. آپ عورت مارچ کو ڈسکس کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہے مغرب میں عورت کا تحفظ وہاں کا قانون کرتا ہے, ہمارا تحفظ اسلام کرتا ہے. لیکن پھر بھی آج کی عورت, مشرق کی عورت اتنی کمزور کیوں ہے؟ اچھا سیدہ صاحبہ, قطع کلامی کی معذرت, ایک پوائنٹ جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے, لاسٹ ایئر یہ سلوگن بھی بہت وائرل ہوا تھا کہ اسلام نے تو حقوق دے دیے ہیں, سارے رائٹس دے دیے ہیں, مسلمان نے نہیں دیے, آج کے انسان نے نہیں دیے, ریاست نے نہیں دیے. وہ کیا کردار ہے؟ بالکل جی, اسلام نے 1400 سال پہلے تعلیم کا حق دے دیا, اس کو طلاق کا حق دے دیا, خلا کا دے دیا, اس کو وراثت میں حق دے دیا. یہاں پر اصل چیز ہمارے معاشرے کا رویہ ہے. ہم ابھی تک بیٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہے. ہم ابھی تک, آپ یہ دیکھ لیں, بیٹا پیدا ہوتا ہے مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں. آج بھی مجھے بتائیں ہم کتنے ماڈرن ہو گئے ہیں, آج بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے کن کے گھر سے مٹھائیاں آتی ہیں. بیٹی کو آج بھی بوجھ ہی سمجھا جاتا ہے. بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جو کہ اب ان کے پاس شعور آ رہا ہے تو وہ اس چیز کو شعور آ رہا ہے, لیکن بیٹی کے ظرف کی اور ضبط کی انتہا یہی ہے کہ اسی کے سامنے ہم بیٹے کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں. کتنا بڑا ایک ظلم ہے آلریڈی ایک ننھی سی جان پہ کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے, اس کے سامنے ماں باپ یہ
خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں صرف بیٹا ہی چاہیے تھا یا بیٹا ہو جاتا یا جو بھی تھا. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو شامل گفتگو کریں اگر اس پوائنٹ پر, تو عورت مارچ کے اوپر ذکر ہو رہا ہے, تو عورت مارچ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کو مردوں کی نفرت سے منسلک کر دیا گیا, یعنی اگر عورت کو رائٹ چاہیے تو وہ ضروری ہے کہ مرد سے نفرت کا اظہار ہوگا, یا ان کے رائٹس کو دبایا جائے گا, یا انہیں برا بھلا کہا جائے گا تو ہی عورت کو رائٹ ملیں گے. یہ کیا ہے؟ السلام علیکم, رمضان مبارک آپ سب کو, اور بلانے کا شکریہ انزلہ. یہ ڈفرینٹ قسمیں ہیں جسے ہم فیمنزم کہتے ہیں. تو یہ ریڈیکل فیمنزم کہلایا جاتا ہے, جہاں پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہر قصور جو ہے وہ مرد کا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جیسے ہم دینی طور پہ بھی دیکھیں تو ہمیں جتنی میرا خیال ہے کہ آزادی ہمیں اسلام دیتا ہے. حضرت خدیجہ کو دیکھ لیجئے, بزنس میں تھیں, وہ کرتی تھی, تو جتنی ہمیں آزادی وہاں پہ ہے کہیں اور نہیں ہے. اور نفرت جو ہے, مرد سے نفرت کرنا یا ان کا نہ کرنا, وہ ہم یہ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ فیصد مرد ایسے ہوں گے جو شاید تشدد یا اس ٹائپ کی چیزوں میں انوالو ہیں. باقی سب لوگوں کو اس طرح سے سب کو ایک ساتھ کر دینا میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہوگی. اور لاہور پاکستان اور پاکستان کے باقی صوبوں میں بھی ایسا سمجھا جاتا ہے. اور عورت مارچ کے حوالے سے میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گی کہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنا حق چاہیے, مرد سے چاہیے, اور مرد سے نفرت کر کے آپ کو نہیں مل سکتا, کیونکہ ہم جوڑوں میں ہی بنائے گئے ہیں. یہ قرآن پاک بھی حدیث میں بھی ہے. تو جب آپ جوڑوں میں بنائے گئے تو پھر آپ اس دوسرے جوڑے سے نفرت نہیں کر سکتے. اور آپ کو ایک قدم نیچے رکھا گیا ہے, یہ بھی قرآن پاک کی احادیث میں ہمیں ملتا ہے. تو آپ کو صرف یہ ہے کہ آپ کو آپ کے حقوق ملنے چاہیے. وہ کیسے ملیں گے؟ اب یہ سڑک پہ میں کچھ ایسا کہنا نہیں چاہتی کہ اگر آپ سڑک پہ آ رہے ہیں, ہم پردے کا بھی لحاظ کرتے ہیں, اور اس طرح ہمیں کچھ ایسے اقدام اٹھانے چاہیے کہ جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو. سڑک پہ آ کے کچھ 4 پوسٹرز لگا کے, اور میں نے پچھلی عورت مارچ میں دیکھا کہ کچھ رقص وغیرہ بھی تھا. تو ان سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اس سے کیا مل گیا, اور اس سے آپ اپنی نفرت کا اظہار کیسے کر رہے ہیں؟ ایک پوائنٹ اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ جو خواتین روڈز پر موجود ہیں, عورت مارچ کا حصہ ہیں, اور جن کے حقوق کی وہ بات کر رہی ہیں, کیا ان تک وہ میسج جا رہا ہے؟ دیہاتوں میں جو خواتین بیٹھی ہیں, جو بچیاں بیٹھی ہیں, زیادتی کی جائے, کیا ان کے مسائل ایڈریس ہو پاتے ہیں اس عورت مارچ سے, یا وہ ڈھول پیٹنے سے, نعرے بازی کرنے سے؟ بالکل ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں, میں زینب کا قصہ یاد کراؤں گی. قصور میں آج تک انصاف نہیں ملا. پھر ایک اور کراچی میں ہماری بہن کا قتل ہوا, بڑا ظالمانہ بے ایمانہ قتل تھا وہ, آج تک اس کا انصاف نہیں ہوا. تو یہ جو خواتین سڑکوں پہ نکل آتی ہیں, اور اس طرح کے سلوگنز پہ اگر ہم جائیں گے تو بھی ہم میرا خیال بات کریں گے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے یہ کوئی کارآمد طریقہ ہے. فورم اچھا ہے, یہ فورم اچھا نہیں, فورم اچھا نہیں ہے. آپ نے جس کو ووٹ دیا ہے, جس سے آپ نے کیا ہے, ادھر یہاں کوئی بل پاس کرائیں, کوئی ایسی چیز ہو افیکٹو, کوئی لا ہو. سیدہ صاحب, آپ سوشل ورکر ہیں, آپ کے سامنے کیسز آتے ہوں گے اس طرح سے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہوتی ہے اس میں خواتین کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے؟ کچھ مائیں شاید یہ فیڈ کر رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کو, یا حوصلہ افزائی کر رہی ہوتی ہیں, انہیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ نہیں نہیں دبا کے رکھو بیوی کو, ایسے نہیں ہوتا, ایسے ہوتا ہے. خواتین کتنی بڑی مجرم ہیں اس میں, اپنے ساتھ ہی ظلم کروانے میں؟ دیکھیں, عورت کو اس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے کہ تم جب سسرال میں جاتی ہو تو تم ہولڈ سب سے زیادہ بہترین طریقے سے کر سکتی ہو, اور یہ بھی کون سکھاتا ہے؟ ایک ماں سکھاتی ہے. میں ایکچولی SR2 ایک میری آرگنائزیشن ہے جس میں میں نگلیکٹڈ پیرنٹس کے لیے کام کرتی ہوں. نگلیکٹڈ پیرنٹس, اس میں میرا سب سے زیادہ فوکس ماؤں پر ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک ماں کے ساتھ افطاری کرنے کا موقع ملا. وہ ماں نے مجھے نا اپنی پرانی یادیں بتاتے ہوئے کہا کہ روزی, وہ جو میرا بیٹا جو آج اکیلے افطاری کر رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اس نے جب مجھے پہلی دفعہ ماں کہا تھا نا تو میں نے اس کو گلے لگا لیا تھا, میں نے اس کو چوم لیا تھا. مجھے میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں, لیکن اب جب وہ مجھے آواز دیتا ہے نا تو میں ڈر جاتی ہوں, میں سہم جاتی ہوں, میں بھاگ جاتی ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اب یہ جب مجھے کال کرے گا یا بلائے گا, اس کے پیچھے ہراسمنٹ ہے یا اس کے پیچھے کوئی گالی گلوچ ہے.